اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج فرائیڈے ہے اور ہم ہر فرائیڈے کا سیرت لیتے ہیں، تو اسی سلسلے میں آج جو ہمارا سیرت ہے، آج جن کی سیرت ہے ان کا نام ہے حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور سب سے پہلے جو ہے آپ سب سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی سارے جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیجئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک تو جمعے کا دن ہے اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے تو ان کا ذکر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ساتھ میں جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ حدیث ہے نا کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے تو وہ شخص بہت بخیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب درود شریف پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ یہ ہے آج حضرت صفیہ کا ذکر ہم لوگ کریں گے۔ حضرت صفیہ جو ہیں یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اور ان کا جو نام تھا یعنی کہ یہ حضرت صفیہ بنت حی کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ ان کے والد کا نام حی بن اخطب تھا، جو کہ قبیلہ بنو نذیر جو تھا اس کا سردار تھے ان کے والد، اور ان کی جو والدہ تھی ان کا نام برہ تھا، اور یہ بنو قریظہ کے جو رئیس تھی ان کی بیٹی تھی۔ مینز والد کی طرف سے یہ بنو نذیر جو تھا اس کے سردار کی بیٹی تھی، اور والدہ جو تھی وہ بنو قریظہ کے رئیس تھی، ان کی بیٹی تھی۔ تو جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ تین ان کے یہودیوں کے جو قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تین ان کے قبائل تھے جو کہ بہت پرومیننٹ تھے، اور وہ مدینہ میں جو تھے وہ مقیم تھے۔ تو یہ جو ہیں یہ اس لحاظ سے مطلب ان کو بنی اسرائیل میں ان دونوں قبائل کو بہت زیادہ ایک ممتاز جو حیثیت ہے وہ حاصل ہے۔ تو اسی طرح سے ان کا جو والد کی طرف سے اگر ان کا سلسلہ نسب دیکھا جائے تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہاں پہ ہم حضرت صفیہ علیہ السلام کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی شادی کے بارے میں ہمیں یہ چیز تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ صرف حضرت عائشہ کو چھوڑ کے باقی یا تو طلاق یافتہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ تو سیم یہ بھی جو حضرت صفیہ جو تھیں یہ بھی ایک دفعہ یہ بیوہ تھی اور ایک دفعہ مطلقہ تھی، مینز ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے پہلے 2 دفعہ ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو ان کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ ایک مشہور یہودی ایک شاعر تھا، سلام بن شکم القرظی اس کا نام تھا نا، اس سے ہوئی تھی، لیکن پھر کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں وہاں سے طلاق ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے ان کی شادی ایک اور شخص تھا
یہ خیبر کا ایک رئیس تھا، اس کا بھتیجا تھا کنانہ بن ابی الحقیق، یہ اس کا نام تھا، یہ ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں وہ وہاں پہ سیٹل ہو گئے سارا کچھ، تو پھر ان جنگوں کا آغاز ہوا۔ تو جنگ خیبر ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تھی، تو جنگ خیبر میں کیا ہوا کہ یہ جو حضرت صفیہ تھی، ان کا جو شوہر تھا وہ، اور ان کے بھائی اور ان کا باپ اور یہ سارے جو تھے، یہ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ اور یہ جو حضرت صفیہ تھی، یہ خود بھی گرفتار ہو کے مطلب ایک جنگی قیدی بن کے آئی تھیں۔ تو جب یہ سارے جنگی قیدی جمع کیے گئے تھے، تو ایک صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا نام تھا دخیہ کلبی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایک ریکویسٹ کی کہ مجھے جو ہے وہ ایک لونڈی عنایت کی جائے نا، اور یہ چونکہ حضرت صفیہ جو تھی یہ بہت خوبصورت تھی نا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایز اے لونڈی جو ہے وہ حضرت صفیہ علیہ السلام صفیہ رضی اللہ عنہما کو چوز کیا نا، کہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو وہ مان گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ کچھ صحابی آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ آپ نے دخیہ کو جو لونڈی عطا کی ہیں، اگر ان کو حسب نسب کے اگر دیکھا جائے تو یہ حسب نسب کے اعتبار سے ایک شہزادی ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے رئیس کی بیٹی ہیں۔ اور دخیہ کلبی جو ہیں، ظاہر ہے اب یہ ان کا ویسا سٹیٹس تو نہیں تھا نا، یہ صحابہ تھے لیکن ان کے سٹیٹس کے نہیں تھے، تو اسی لیے ان صحابہ نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ ان کو دخیہ کو دینے کے بجائے ان کو آپ اپنے لیے جو ہے وہ ریزرو رکھ لینا، یعنی کہ ان کو آپ اپنے لیے مختص کر لیں، ان کو جو دخیہ کلبی ہیں ان کو کوئی اور لونڈی عطا کر دیجئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ دخیہ کلبی کو بلایا اور ان کو جو ہے کوئی اور لونڈی ان کو عطا کی، اور یہ جو حضرت صفیہ تھیں ان کو جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لیا۔ اچھا، ایک بہت ڈیٹیل حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3500، یہ اس میں نا یہ پورا یہ کیسے جنگ لڑی گئی یا جو سارا کچھ کیسے حملہ ہوا وہ ساری ڈیٹیل نا آپ کو اس حدیث کے اندر یہ ساری مل جائے گی۔ اور اسی طرح جب ان کی شادی ہوئی، یہ کنانہ کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تھی، تو وہ بہت مطلب ابھی ان کے ارلی ڈیز تھے شادی کے، اور یہ مطلب نئی نویلی دلہن تھی کہ جب ان کے جو شوہر تھے کنانہ وہ جنگ میں قتل ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدمے کے ازالے اور انہیں معاشرے میں اونچا مقام دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ خود ان سے انہوں نے نکاح کا سوچا۔ اچھا، پھر ان کا نکاح ہو گیا، اور ان کے جو حق مہر تھا، حق مہر میں ان کو جو ہے وہ ان کی جو آزادی تھی ان کو اس کا وہ ان کی آزادی کو حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ اور اس بات کی دلیل جو ہے وہ ہمیں سنن نسائی کی حدیث نمبر 3344 سے ملتی ہے کہ کس طرح سے ان کا نکاح ہوا، اور ان کو جو آزاد کیا گیا، ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا تو پھر ان کو پہلے آزاد کیا اور پھر ان کے ساتھ نکاح کیا تو پھر اسی کو حق مہر میں کمپنسیٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2995، اس سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ولیمے میں اتنا کچھ خاص قسم کا اہتمام نہیں ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تھے، جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے خیبر میں۔ تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور تمام صحابہ سے یہ ریکویسٹ کی کہ جن کے پاس بھی جو کچھ بھی کھانے کے لیے سامان ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ ادھر دسترخوان پہ لے آئیں، یہاں پہ مینس جمع کر دیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس میں سے کچھ صحابہ جو تھے وہ اس میں کھجوریں لے کے آگے، بعض کے پاس گھی تھا وہ لے آئے، اور اسی طرح سے جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ یہ سفر میں، ان لوگوں نے کیا کیا کہ کھجور کو مسل کے اور گھی کے ساتھ مکس کر کے ایک حلوہ ٹائپ جو تھا انہوں نے بنا لیا، تو چنانچہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ اچھا، اس طرح سے یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا تو اس کی دلیل ہمیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 371 سے ملتی ہے۔
حضرت صفیہ کو لے کر صحابہ کرام کو کچھ شک ہوا کہ یہ جو حضرت صفیہ ہیں یہ ازواج مطہرات میں شامل ہوئی ہیں یا پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے لونڈی رکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب وہ احترام کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ تو نہیں سکتے تھے نا. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں انہوں نے یہ قیاس کیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پردہ کرائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امہات المومنین میں شامل ہو چکی ہیں. تو چونکہ ہم پیچھے سیرت میں یہ پڑھ چکے ہیں حضرت زینب بنت جہش کی سیرت میں کہ ان کے نکاح کے دوران جو ہے وہ آیات پردہ جو ہے وہ نازل ہو گئی تھی. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر یہ کیونکہ باقی جو عام خواتین تھیں ان کے لیے پردے کے احکامات نہیں تھے اس وقت، صرف جو یہ امہات المومنین تھے ان کے لیے پردے کا حکم آیا تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو پردہ کرائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹ مینس کہ یہ امہات المومنین میں شامل ہوگی، اگر نہیں کروائیں گے تو اٹ مینس یہ ابھی ایز اے لونڈی ان کو آپ نے رکھا ہے. تو جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، سفر ظاہرہ وہاں کے سارے معاملات وائنڈ اپ کر کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت صفیہ کو اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھایا اور اپنی ابا سے جو ہے وہ ان کے اوپر پردہ کر دیا. تو گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ امہات المومنین میں شامل ہو چکی ہیں. اسی طرح سے بخاری کی حدیث نمبر 3085 میں ہے کہ جب یہ رستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو جس اونٹنی پہ وہ سوار تھے وہ اونٹنی پھسل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں اس اونٹنی سے نیچے گر گئے. تو یہ حال دیکھ کر یہ جو ابو طلحہ ایک صحابی تھے ان کے ساتھ، وہ اپنی سواری سے کود پڑے اور فوراً سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا حال پوچھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے آپ عورت کی خبر لو. تو حضرت ابو طلحہ جو تھے انہوں نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور وہ کپڑا ڈال کے حضرت صفیہ کے پاس آئے اور پھر وہ کپڑا جو تھا وہ انہوں نے ان کے اوپر ڈالا اور ان کو مطلب دونوں کی ان کی سواری سیٹ کی اور پھر ان کو اونٹ پہ بٹھایا اور مدینہ کی طرف چل دیے. اور جب یہ مدینہ پہنچے تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن نعمان ایک صحابی تھے ان کے گھر پہ حضرت صفیہ کو ٹھہرایا. تو اب ظاہر ہے اب انہوں نے وہاں پہ خیبر میں نکاح کیا تھا تو یہاں مدینہ میں تمام لوگوں کو اس نکاح کی خبر ہو چکی تھی نا، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ دلہن کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. تو مدینہ کی جتنی بھی مہاجر اور انصار عورتوں کو جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی بیوی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ساری جو تھیں وہ انہیں دیکھنے کے لیے آئیں. تو یہ جو امہات المومنین تھیں ان میں ظاہر ان کو بھی یہ شوق ہوا کہ وہ بھی جا کے دیکھ کے آئیں. تو ان میں حضرت حفصہ، حضرت زینب اور حضرت عائشہ یہ تینوں یہ خواتین یہ امہات المومنین بھی ان کو دیکھنے کے لیے آئیں. تو جب یہ واپس جانے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو روک کے پوچھا کہ آپ نے انہیں کیسا پایا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ یہودیاں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی بات نہ کہو کہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور ان کا اسلام لانا جو ہے وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے. اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4875 جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صفیہ جو تھیں وہ تھوڑے چھوٹے قد کی تھیں، مطلب ان کا قد جو تھا وہ تھوڑا پست تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کہہ دیا کہ آپ کو صفیہ میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسے ہیں، مینز انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے نا حضرت صفیہ کی نقل اتاری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حرکت بہت مطلب ناپسند انہوں نے یہ فرمائی اور کہا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی بھی کڑوا ہو جائے گا. اب یہاں اگر اس بات کو سوچا جائے تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ایک تو کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کوئی بھی بنائی ہوئی مخلوق ہے تو اس میں نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے مطلب یہ جیسے ظاہرہ انہوں نے منہ سے تو کچھ بھی نہیں کہا لیکن جو تھا وہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے جب جو اس طرح سے طنز کر کے کہا تو یہ چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اچھی لگی. تو پھر کیا ہوا، اب یہ چیز ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اس طرح سے جو ہے یہ طنز اور یہ اشارتاً اگر کسی کی ہم کوئی انسلٹ کرتے ہیں تو یہ چیز بھی قابل قبول نہیں ہے.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی کہ اس بات کی کڑواہٹ اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک مطلب قابل غور ایک بات ہے کہ ہمیں اس کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت صفیہ کے جو مشہور واقعات ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا سفر ہے جو کہ انہوں نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ صفیہ بنت حی جو تھی، رستے میں ان کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو حضرت زینب کے پاس ایک ایکسٹرا اونٹ تھا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ آپ اپنا اونٹ ان کو دے دیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ میں اس یہودن کو اونٹ دوں؟ تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری لگی، وہ بہت ناراض ہوئے، اور تقریباً وہ ذوالحجہ، محرم اور سفر کے کچھ دنوں تک وہ ان سے ناراض رہے، ان سے بات چیت نہیں کی۔ اور اس بات کی دلیل جو ہے وہ ہمیں سنن ابو داؤد کے حدیث نمبر 4602 سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ جو تھا وہ حضرت محمد حضرت صفیہ کے پاس تشریف لائے تو وہ رو رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ اور زینب جو ہیں یہ مجھے کہتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات میں سب سے افضل ہیں، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو یہ کہا کہ آپ ان کی اس بات کی وجہ سے رو رہی ہیں، آپ نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا جواب میں کہ میرا باپ جو ہے وہ ایک نبی ہے، اور میرا جو ایک چچا ہے وہ بھی ایک نبی ہے، اور میرا شوہر بھی ایک نبی ہے، مینز میرا باپ، میرا چچا، اور یہ میں ایک نبی کی بیٹی، ایک نبی کی بھتیجی اور ایک نبی کی بیوی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے زیادہ افضل بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہمیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہمیں ان کی زندگی کے ملتے ہیں کہ ایک تو وہ جو ظاہرہ اہل یہود میں سے تھیں، تو وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا آپس میں ایک ہی شوہر کی اگر بہت ساری بیویاں ہوتی ہیں تو ان کے بھی آپس میں اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، تو جو نبی ہماری جو امہات المومنین تھے ان کی بھی اسی طرح کے معاملات تھے، آپس میں اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح سے اگر حضرت صفیہ کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں بات کی جائے یا ان کی صفات کے بارے میں بات کی جائے تو وہ بہت عاقل، فاضل اور حلیم قسم کی عورت تھیں، اور مطلب ان کے صبر اور ہمت کی اگر ہم بات کریں تو جب غزوہ خیبر میں جب وہ گرفتار ہو کے آئی تھیں ایز اے قیدی، وہ جب آئی تھیں تو ان کی جو وہ جب ان کو لا رہے تھے رستے میں سے، ان کے ساتھ ان کی بہن بھی تھیں، تو وہ جب وہ یہودیوں کی لاشوں سے وہ گزر رہی تھیں تو ان کی جو بہن تھی وہ جب بھی کسی لاش کو دیکھتی تو وہ وہیں پہ چیخنا شروع کر دیتی، زاروں قطار رونا شروع کر دیتی۔ لیکن اس کے برعکس جو حضرت صفیہ تھیں وہ جب بھی کسی لاش کے پاس سے گزرتی، ایون وہ اپنے ہسبینڈ جو ان کا نئی نویلی شادی ہوئی تھی، ان کے شوہر تھے کنانا، ان کی لاش کے پاس سے بھی گزری تو ان کے ماتھے پہ ایک شکن تک نہیں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو تھا، مطلب یہ ان کے ایک صبر کی ایک اور ان کے حلیم ہونے کی ایک اگزامپل ہے کہ مطلب کیسے بھی حالات ہوں یہ ان کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کا ان کا یہ عالم تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے اور وہ جو بیماری کے ان کے علالت کے جو ایام تھے، تو جب ایک دفعہ یہ ساری امہات المومنین ایک روم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب وہ بہت زیادہ بیمار تھے تو یہ ساری ان کے پاس اکٹھی تھیں، تو جب حضرت صفیہ جو تھیں یہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ان کو اتنا مطلب کچھ رنج ہوا اور حسرت سے یہ کہنے لگی کہ کاش آپ کی بیماری مجھ کو لگ جاتی۔ تو کیا ہوا کہ اب جو امہات المومنین تھیں وہ ان کو دیکھنے لگیں کہ مطلب اب بولیں تو کچھ نہیں لیکن آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ طنز کرنے لگیں کہ اب یہ دیکھو اس کو یہ اب کس طرح کی بات کر رہی ہے۔ تو یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کر لی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں ان کو اس طرح سے نہ کہو، ان کو اس طرح طنزیہ نظروں سے نہ دیکھیں، یہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں اس میں یہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر کے دور کا ایک واقعہ ان کا ملتا ہے کہ جس میں ان کی ایک کنیز ہوتی تھیں،
اور اس کنیز نے جا کے حضرت عمر کے پاس جا کے اس نے شکایت کی کہ یہ جو حضرت صفیہ ہیں ان کے اندر یہودیت کے جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی باقی ہیں، اور یہ ہفتے کے دن کو ابھی بھی بہت مقدس مانتی ہیں، اور ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی مطلب بہت حسن سلوک سے پیش آتی ہیں نا، کیونکہ ہم نے ابھی الحمدللہ ہم لوگ یہ بنی اسرائیل کی سیرت ان کے بارے میں، سیرت تو نہیں خیر، ہم ان کی بارے میں ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہفتے کا دن ان کے لیے بہت مقدس ہوتا تھا، تو اسی حوالے سے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا، یہ ساری بات ان سے پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوم السبت کو اچھا سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جمعے کا دن عنایت کر دیا ہے، اور باقی یہ ہے کہ یہود کے ساتھ اگر میں صلہ رحمی کرتی ہوں تو یہ اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی ہوں۔ تو یہ بات، یہ جواب سن کر حضرت عمر جو تھے وہ لاجواب ہو گئے، اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ تو جب یہ واپس آئیں اپنے گھر، تو اب ظاہر ہے ان کو یہ پتہ تھا کہ حضرت عمر تک یہ شکایت جو ہے وہ صرف ان کے ساتھ ایک لونڈی ہوتی ہے، انہوں نے ہی پہنچائی ہوگی۔ تو جب انہوں نے ان سے پوچھا تو اس لونڈی نے جواب دیا کہ مطلب میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ تو اس پر بھی انہوں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اس کی سزا میں کیا کیا، اس لونڈی کو آزاد کر دیا کہ جا تیری یہی سزا ہے کہ تو آزاد ہو، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو یہ کچھ ان کے واقعات ہیں۔ اسی طرح سے ان کے حوالے سے ایک بات بہت مشہور تھی کہ یہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی، اور ایک دفعہ انہوں نے حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3508، کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے میں نے کبھی کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو کہ صفیہ جیسا کھانا بناتی ہو، اور ایک دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس موجود تھے، تو انہوں نے کچھ کھانا بنایا اور ایک پیالے میں ڈال کے انہوں نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا۔ تو یہ چیز جو تھی، یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس پہ طیش آ گیا، اور میں نے غصے میں وہ برتن توڑ دیا۔ تو جب انہیں اپنی غلطی کا اندازہ ہوا کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، تو اس پر پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو حرکت میں نے کی ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کے بدلے میں برتن اور کھانے کے بدلے میں کھانا۔ اور اسی طرح سے ایک اور جو ہے وہ روایت ہمیں ملتی ہے حضرت عثمان کے دور میں، یہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، تو یہ جو حضرت صفیہ تھی، یہ انہوں نے ان ڈیز میں بہت زیادہ مدد کی حضرت عثمان کی، اور جب ان کا محاصرہ آخری ڈیز میں ظاہرہ بہت سخت کر دیا گیا، تو یہ ایک دن یہ خود ہی جو تھا یہ مجبور ہو کے خچر اپنا لے کے، تو یہ خود ہی ان کے لیے کھانا لے کے چل پڑیں۔ تو جو محاصرہ جن لوگوں نے کیا ہوا تھا، تو وہ لوگ اب ظاہرہ امہات المومنین تھیں، ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خچر کو ایک بندے نے مارنا شروع کر دیا۔ تو اب انہوں نے پھر کہا کہ مجھے اب ظاہر یہ چیز، یہ حرکت ان کو بری لگی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح سے ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی واپس جو ہے وہ چلی جاتی ہوں، اور چنانچہ یہ خود واپس آ گئیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اس خدمت پر مامور کیا کہ وہ حضرت عثمان کو کھانا اور پانی وغیرہ پہنچایا کریں گے۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو حضرت صفیہ سے بہت سی احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں، جن کے جو راوی ہیں وہ حضرت زین العابدین ہیں، اسحاق بن عبداللہ ہیں، اور مسلم بن صفوان ہیں، کنانہ اور یزید بن مصب، یہ کچھ صحابہ ہیں جنہوں نے ان کی جو احادیث ہیں وہ روایت کی ہیں۔ اور ان کی وفات کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی وفات جو ہے تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، ایگزیکٹ نہیں معلوم، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ یا تو 50 ہجری میں یا پھر 51 ہجری، اسی طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی عمر جو تھی وہ 60 سال تھی، اور ان کو جنت البقیع میں جو ہے وہ ان کی تدفین کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی وفات سے قبل ایک وصیت کی تھی کہ ان کی جائیداد جو ہے وہ اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ان کے بھانجے کو دے دیا جائے، اور انہوں نے اپنی جو جائیداد تھی اس میں 1,00,000 درہم جو تھے وہ چھوڑے تھے۔ تو ان کا بھانجا چونکہ یہودی مذہب سے تھا، تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی وصیت پر عمل کرنے سے انہوں نے گریز کیا،
لیکن جب حضرت عائشہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ لوگوں اللہ کا خوف کرو اور صفیہ کی وصیت پر ہر صورت عمل کرو، کیونکہ ان کی وصیت پر پھر کیا ہوا کہ پھر ان کی وصیت پر جو ہے وہ عمل کیا گیا، اور ان کا مال کا جو 1/3 حصہ تھا وہ ان کے بھانجے کو دے دیا گیا۔ اور یہ تو ایک مختصر سا ایک تعارف تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو کہ آج آپ سب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ آپ سب سے یہ مطلب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اور جو ہے ہمیں آج جو ہم نے یہاں حضرت صفیہ کی سیرت سے سیکھا، تو جو مین پوائنٹ سے جو چیز ہم نے سیکھی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔